حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلّہ کلمات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کل کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اسے امام الانبیاء کے بھی مشورے کی ضرورت نہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، چاند کی روشنی سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، ساقی کوثر، پیکر حسن و جمال، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور نیک بندیوں پر، جو آج کے بے گزرے دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے۔ دھوکہ دیتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجیں تاکہ ہم اپنی بستی میں جا کر ان کو دین کا علم سکھا سکیں۔ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بستی والے جو ہیں وہ بھی اسلام کو جان لیں، اسلام کا علم حاصل کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیے۔ ان میں ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب حضرت خبیب کو وہ لوگ لے گئے تو حارث کے بیٹوں نے، یہ حارث کون تھا؟ حارث بن عامر، جس کو حضرت خبیب نے جنگ احد میں قتل کیا تھا۔ حارث کے بیٹوں نے ان بستی والوں سے کہا کہ 100 اونٹ لے لو اور خبیب ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس سے اپنے باپ کا بدلہ لے سکیں۔ انہوں نے 100 اونٹ لے کر حضرت خبیب کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ حضرت خبیب کو لے گئے، کچھ عرصے تک قید میں رکھا، زنجیروں میں جکڑ کر رکھا۔ ایک موقع پر جس گھر میں وہ قید تھے اس گھر کا کوئی بچہ اس طرح لیے ہوئے حضرت خبیب تک آن پہنچا اور حضرت خبیب نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو ایک خاتون نے دیکھا جس کا وہ بچہ تھا کہ قیدی کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے، تو وہ پریشان ہو گئی۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، میں اس بچے کو قتل نہیں کروں گا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے خبیب جیسا کوئی قیدی آج تک نہیں دیکھا، اور یہی خاتون بتاتی ہے کہ خبیب کے ہاتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا تھا جو وہ کھا رہے تھے، جبکہ پورے شہر اور علاقے میں یہ پھل ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ بے موسم پھل ان کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا اور وہ کھا رہے ہیں۔ یہ وہ روزی ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، میں قصہ نہیں سنا رہا۔ پھر بالآخر ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم خبیب کو قتل کریں گے، بدلہ لیں گے۔ مقتل گاہ کی طرف لے گئے کہ ہم اسے سولی پر چڑھائیں گے اور 3 انداز طے کر دیے جو حضرت خبیب کو تینوں سے ماریں گے۔ حضرت خبیب سے کہتے ہیں کہ زندگی کی کوئی آخری خواہش ہے؟
تو بتا دو. حضرت خبیب فرماتے ہیں دعونی اصلی رکعتین، مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھنے دو. یہ نہیں کہا کہ مجھے بیوی بچوں سے ملنے دو، ان کا آخری دیدار کرنے دو، بلکہ فرماتے ہیں کہ اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعتیں نماز پڑھوں. ایمان کی حلاوت دیکھیں جو ان کو محسوس ہو رہی ہے. 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اتنی خوبصورت طریقے سے اور اتنی مکمل 2 رکعتیں پڑھی کہ نماز پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے اس ڈر کی وجہ سے نماز کو اب بھی مختصر کر دیا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ خبیب موت سے ڈر کے نماز ہی لمبی کر بیٹھا. بہرحال نماز پڑھنے کے بعد حضرت خبیب کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے اندر ایمان اتنا رچ اور بس گیا تھا کہ اللہ انہیں جنت سے روزی بھیج رہا ہے. انہیں اپنے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوتی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن پہاڑ احد کی طرف بھاگ رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور فرمایا اے انس کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں ورب بن نظر، مجھے اپنے رب کی قسم، انا اجد ریحھا من دون احد، مجھے احد پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس خوشبو کی طرف لپک رہا ہوں. تو معلوم ہوا جس کے اندر ایمان ہو اسے جنت کی خوشبو بھی آتی ہے، اسے ایمان کی مٹھاس بھی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ اس کے لیے جنت سے روزی بھی بھیجتا ہے. لیکن وہ ایمان کو لائے. کوئی کہے گا کہ ایمان کی کیا مٹھاس ہوتی ہے، کیسے محسوس ہوتی ہے؟ بھائی یہ اسی کی ہوتی ہے جس کے اندر ایمان ہو. اب یہ پنکھا چلائیں، ہوا چلے گی آپ کو محسوس ہوگی، لیکن ہوا نظر نہیں آ رہی. آپ کو سر درد ہو تو سر درد محسوس ہوتا ہے، درد میں وہ نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ مومن کو محسوس ہوتی ہے، اسے جنت کی خوشبو آتی ہے، اسے عبادت کی اعلیٰ ڈگری دی جاتی ہے، اس کی زندگی میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ جو دوسرے محسوس نہیں کر سکتے. زندگی میں کیا، مرنے کے بعد قبر پر بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں سے اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ فرعون کی نوکرانی کی قبر ہے کہ جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی اور ہاتھ سے کنگا گرا، کہتی ہے بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے سنا اور کہا کہ میرے باپ فرعون کے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ کہتی ہے وہ اللہ میرا خدا ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، رب ہے. اس نے باپ کو شکایت لگا دی. فرعون نے اسے اور اس کے 2 بچوں کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر جلا دیا. پہلے بچوں کو جلایا تاکہ یہ ماں ان بچوں کو دیکھ کر تڑپے، لیکن وہ مسکرا رہی تھی. ایمان کی مٹھاس دیکھیں، اسے پتا تھا کہ تھوڑی سی تکلیف ہے اس کے بعد پھر جنت. تو اس کی قبر سے جو خوشبو آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوچا. تو زندگی میں بھی خوشبو آتی ہے اور مرنے کے بعد قبر سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. لیکن کس کو آتی ہے؟ جس کی توحید کامل ہو، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایسا یقین ہو کہ نبی علیہ السلام کی بات کو حرف آخر مانتا ہو. اور اس کے بعد قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہو، تمام فرشتوں پر، انبیاء پر اس کا ایمان ہو. اس کے بعد
4 حرام کاموں سے بچتا ہے تو اسے جنت کی خوشبو بھی آئے گی، اس کو ایمان کی مٹھاس بھی ملے گی، اس کو عبادت کی اعلیٰ ڈگری بھی ملے گی، اور اس کو عبادت کا نشہ بھی لگے گا، نماز کا نشہ بھی لگے گا، قرآن کی تلاوت کا نشہ بھی لگے گا۔ وہ 4 حرام کام کون سے ہیں؟ میں انشاءاللہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورہ النساء آیت نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے خود کو بچاؤ گے، کبائر سے خود کو بچاؤ گے، تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے، یعنی کہ جنت میں۔ بڑے گناہوں سے تم بچو، چھوٹے گناہ میں خود معاف کروا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک امید دی۔ سب سے پہلا حرام، اور یہ جو 4 حرام میں بیان کرنے لگا ہوں، 1000 میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا مجھ سمیت جو ان 4 حرام کاموں سے بچتا ہو، 1000 میں سے کوئی ایک۔ اور جب میرا خطبہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کہیں گے 1000 میں سے نہیں بلکہ لاکھ میں سے کوئی ایک ہوگا جو ان 4 حرام کاموں سے بچتا ہوگا۔ پہلا حرام، زبان کا حرام۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو جب تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو۔ اس زبان کو کن کن حرام کاموں سے بچانا ہے؟ یہ مسلمان گندے مذاق اس زبان سے کرتا ہے، گالیاں زبان سے دیتا ہے، غیبت زبان سے کرتا ہے، چغلی زبان سے کرتا ہے، لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے اسی زبان کے ساتھ، کردار کشی کرتا ہے اسی زبان کے ساتھ، بیوی کو لعنت دیتا ہے اسی زبان کے ساتھ، بیٹیوں کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے اسی زبان کے ساتھ، ملازم کو کہتا ہے اور لعنتی میری بات سن اسی زبان کے ساتھ، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اسی زبان کے ساتھ۔ یہ زبان کے حرام ہے۔ جس زبان کو حرام لگ جائے، صبح اٹھتے ہی حرام، دوپہر کو حرام، شام کو حرام، رات سوتے سوتے حرام، اس زبان سے حرام کہتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن كقتله، کسی مومن کو لعنت دینا گویا کہ قتل کرنا ہے۔ اور لعنت تو ہماری زبان میں بڑی عام ہے، ہم مذاق میں بھی کہتے ہیں اور لعنتی میری بات سن، غصے میں آ کر اپنے ملازمین کو اور اپنے سے کمتر لوگوں کو یہی الفاظ کہتے ہیں، لعنتی میری بات سن، تو ہے ہی لعنتی، اس لعنتی نے یہ کیا، اس لعنتی نے وہ کیا، اسی زبان سے تانے مارتا ہے، اپنی بیوی کو جہیز کے تانے مارتا ہے، تو لائی کیا تھی، تو اپنے گھر سے لائی کیا تھی، تیری شکل تو ایسی ہے، تیرا رنگ تو ایسا ہے، میں نے تو پھر بھی تجھ سے شادی کر لی۔ اس پر احسان جتلاتا ہے، اس کے عیب نکال کر، تیری تو آنکھ بینگی ہے، تیرا تو رنگ کالا ہے، تیرا تو قد چھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک بیوی نے نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت صفیہ کے بارے میں فرما دیا تھا انت کثیرہ، انت کثیرہ، کہ تم چھوٹے قد والی ہو۔ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ صفیہ کا تو قد چھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیوی سے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو میری بیوی ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، امہات المؤمنین ہے، بڑی عبادت گزار ہے، بڑی تقوی کا پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری بیوی سن، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اگر تیرے یہ کڑوے بول میٹھے دریا سمندر میں ڈال دی جائے تو وہ پورے کا پورا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ کیسے میری تو نے بولے، کیا کہا تھا صرف کہ یہ قد کی چھوٹی ہے، لیکن ہماری زبانوں پر کتنے تانے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہ اسی لقب سے ہم اسے پکاریں۔
کسی کا گناہ نظر آ جائے تو اسے اس گناہ کی نسبت سے پکاریں گے، اور کسی کے جسم میں کوئی نقص یا عیب نظر آ جائے تو اس کو اس نقص کو یاد کر کے پکاریں گے۔ اور کوٹو اور موٹو کالو بات سن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنے کڑوے بول ہیں جو تم اپنی زبان پر لاتے ہو، اگر میٹھے پانی پہ ڈال دی جائے سمندر بھی کڑوے ہو جائے۔ اگر بہن کو طلاق ہو جائے اور وہ بہن واپس اپنے باپ کے گھر بھائیوں کے گھر آ جائے تو یہ بھائی اسے بھی تانا دیتا ہے کہ اگر تو اتنی اچھی ہوگی تو تجھے طلاق کرو۔ کسی کو ہم نے اپنی زبان سے نہیں بخشا۔ زبان سے کلہاڑی کا کام کرتے ہیں، زبان کو کینچی بنا کر رکھا ہوا، لوگوں کے دلوں پر ٹکڑیاں چلا دیتے ہیں اپنی زبان سے، اور پھر کہتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس ہمیں معلوم ہی نہیں، ایمان کی حلاوت محسوس ہی نہیں ہوتی، جنت کی خوشبو ہمیں تو آتی ہی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اور اگر نماز پڑھ بھی رہا ہو اور زبان کے حرام سے نہ بچتا ہو تب بھی اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تب وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھ کر مزہ نہیں آتی، نماز تو پڑھتا ہوں لیکن جی نہیں چاہتا، زبردستی پڑھتا، قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا۔ بھائی کیسے کرے گا؟ جس زبان پر حرام لگا ہے دن رات اس زبان پر اللہ کی تعریف، قرآن کریم کی تلاوت کیسے آئے گی؟ جب آپ اس زبان کو حرام سے بچاؤ گے، اس زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ گے تو پھر آپ کا نماز میں بھی دل لگے گا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت میں بھی آپ کو دل لگے گا۔ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اس زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، کہ اس زبان کی حفاظت کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف اس زبان کی حفاظت پر اللہ کے نبی نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کی ضمانت کا وعدہ کیا ہے۔ زبان پر کنٹرول نہیں ہے، اس لیے ہماری نمازیں کھوکھلی، ہماری تلاوتیں کھوکھلی، ہمارے صدقے خیرات کھوکھلے، ہمارے حج اور عمرے کھوکھلے، کسی کام کے نہیں ہیں۔ یا تو صرف دکھاوا رہ گیا ہے کہ دکھاوے کے لیے عمرے بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے تاکہ سیلفی بن جائے، فیس بک پر لگا سکوں، ٹک ٹاک پر لگا سکوں۔ اصل میں ایمان کی جو مٹھاس اور حلاوت ہے اسے نصیب ہوگی جس کی زبان ان حرام کاموں سے محفوظ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ وہ بالکل جنت کے دائرے پر پہنچ جاتا ہے، جنت کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ایسا بول بولتا ہے، ایسا جملہ بولتا ہے کہ وہ اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں 70 سال کی گہرائی تک گراتے رہتے ہیں، جہنم میں اتنا گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بس ابھی ایک نیکی کرتا تو جنت میں چلا جاتا ہے، بالکل جنت کے کنارے پر پہنچا ہے، نیکیاں کر کر کے، اعمال کر کر کے، لیکن اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتا ہے بغیر سوچے بغیر سمجھے، اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے اور 70 سال تک کی گہرائی میں وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ برادری کے تانے دیتا ہے، میں بڑی اعلیٰ برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میرا قوم میرا قبیلہ، میری قوم میرا قبیلہ بڑا اعلیٰ ہے، تو نیچ قوم کا ہے، تو نیچ نسل کا ہے، تو نیچ برادری کا ہے۔ اللہ نے تجھے اس لیے بڑی برادری میں پیدا کیا تاکہ تو اپنے سے چھوٹی برادری والوں کو، قوم والوں کو تانے دے سکے، ان کے دلوں پر چھڑیاں چلا سکے۔ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا کہ کمتر برادری کا ہے، کمتر قوم کا ہے، اس کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب کا ٹولتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی نیکیاں دیکھنے کا حکم ہے، دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے کا حکم ہے، گناہ ٹٹولنے کا حکم نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہ ٹٹولتے ہیں، ہم غلطیاں ٹٹولتے ہیں، نیکیوں کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں، اور پھر نعرے لگاتا ہے غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔
لیکن غلامی رسول میں زبان کو پاک کرنا قبول تو ہے نہیں، لیکن نعرے لگائے گا کہ موت بھی قبول ہے۔ اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کا دیا پہنتی ہے، شوہر کا دیا کھاتی ہے، اسی شوہر کے بارے میں جب اپنی سہیلی میں بیٹھتی ہے، اپنے خاندان میں بیٹھتی ہے، تو اس کی بے شمار برائیاں بیان کر دیتی ہے، میرا شوہر تو ایسا ہے، میرا شوہر تو ویسا ہے۔ پھر یہ عورت مجھے بتائیں ایمان کی مٹھاس محسوس کر سکتی ہے؟ اس کا نماز میں تلاوت میں دل لگے گا؟ جو اپنے شوہر کی بھی برائیاں بیان کر رہی ہے۔ ایک چغل خور عورت پورے خاندان کو لڑا کر رکھ دیتی ہے، ایک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل، بربادی اور ویل اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو غیبت کرے، جو چغلیاں کرے، جو عیب ٹٹولے۔ دوسرا حرام کانوں کا۔ ہم ان کانوں کو گناہ سے، ہم ان کانوں کو حرام سے نہیں روکتے۔ گالیاں سننے میں مزہ آتا ہے، غیر محرموں کی آواز میں گانا سننا اچھا لگتا ہے۔ جب بھی موبائل اٹھا کر فارغ اوقات میں بیٹھتے ہیں تو فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر ہم ایسی ہی چیز تلاش کرتے ہیں جو حرام ہو۔ ہمارے کانوں کو سن کر مزہ آتا ہے۔ ٹک ٹاک پر چلتے ہوئے قرآن کی تلاوت آ جائے فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ کسی لڑکی کا ناچ اور ڈانس اور گانا آ جائے تو وہاں رک جائیں گے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا لیول۔ قرآن کی تلاوت آتے ہی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، انگلی نہیں رکتی، فوراً اوپر کر دیتے ہیں۔ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے ابھی تو گانا چل رہا تھا، ابھی تلاوت آ گئی، گناہ ملے گا، جلدی ہٹا دیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس گانے کو غرق کریں، قرآن کی تلاوت آئی ہے یہی رک جائے، ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے ابھی تو گانا چل رہا ہے میرے موبائل میں، اب آیت آ گئی، جلدی سے ہٹا کر گناہ گار ہو۔ رات کو 2 بجے دروازے کمرے کے بند کر کے اپنے موبائلوں میں ایسی چیزیں لگا کر سنتے ہیں کہ کوئی اور نہ سن لے مجھے، یہ سنتے ہوئے کوئی اور نہ دیکھ لے۔ شرم آتی ہے، لوگوں کو شرم آتی ہے، جو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اسے شرم ہی نہیں آتی ہے۔ اور اگر کوئی آ کر آپ کے سامنے کسی کی غیبت بیان کرے، کسی کی چغلی کرے، کسی کی کردار کشی کرے، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو منہ بند کر دیں، اسے کہیں کہ نہ تو چغلی کر، نہ کسی کی غیبت کر، نہ کسی کی کردار کشی کر، اور نہ میں سنوں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فلاں نے تو آپ کے بارے میں یوں کہا تھا، فلاں کو تو میں نے یوں کرتے ہوئے دیکھا، ہم کہتے ہیں اچھا پھر کہہ کر اسے مزید گناہ گار کرتے ہیں اور اپنے کانوں کا حرام سنواتے ہیں۔ ایک محدث کی بات یاد آئی کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے یا شیخ فلاں یقول فی کا فلاں شخص نے آپ کے بارے میں فلاں بات کی ہے۔ تو ان کا جواب سنا، انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے ما وجد الشیطان غیرک، کیا شیطان کو تم بھی باقیہ ملا تھا مجھ تک کی بات پہنچانے کے لیے؟ فوراً ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اللہ اسے بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے اور اللہ مجھے بھی معاف کرے، مجھے مت بتا۔ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ ہم تو مزے لے لے کر سنتے ہیں، اچھا فلاں کی بیوی یوں ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کو بڑا حاجی بنتا ہے، وہ اس وقت داڑھی رکھی ہوئی ہے چہرے پر، وہ سر پر ٹوپی پہن کر گھومتا ہے، اچھا ویسے ہے۔ ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، مزے لے لے کر سنتے ہیں، اپنے کانوں میں انگارے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ صرف غیبت، چغلی، کردار کشی کرنا حرام نہیں، سننا بھی حرام ہے۔ جن کے زبان پر حرام لگ جائے، جن کے کانوں میں حرام لگ جائے، اسے ایمان کی مٹھاس نہیں آتی، اسے جنت کی خوشبو نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنہ قطاط لا يدخل الجنہ نمام، چغل خور آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من رد عن اخیہ رد اللہ عن وجهہ النار یوم القیامہ، جو کسی چغل خور کو چپ کروائے،
جو کسی غیبت کرنے والے کو چپ کرائے اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی چغلی کی جا رہی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے. ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے، جہنم سے آزادی مل رہی ہے. روک کر، سن کر نہیں، مزے لے کر نہیں، سامنے والے کو روک کر. اور یقین کریں ہم اگر اپنا یہ عمل بنا لیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی چغلی کرے، غیبت کرے، کسی کی کردار کشی کرے، ہم فوراً اس کو منہ بند کر دیں. یقین کریں معاشرہ سے کر جائے گا. جتنی لڑائیاں جھگڑے اور نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں یہ اسی وجہ سے، اس چغلی کی وجہ سے، اس غیبت کی وجہ سے پھیلی ہوئی. 20 سال تک ساتھ کھایا پیا، ساتھ کھیلے کودے بچپن میں، ذرا سی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، اب جگہ جگہ پر بیٹھ کر 20 سال کی جو اس کی غلطیاں تھی، جو صرف یہ جانتا تھا، اس کے وہ عیب جو صرف یہ دوست جانتا تھا، آج جگہ جگہ بیٹھ کر بیان کرتا ہے کسی اختلاف کی وجہ سے. تو بتائیں ایسی زبان اور ایسے کان ہمارے ہوں تو کیا نماز پڑھنے کا دل کرے گا؟ تلاوت میں دل لگے گا؟ عبادت کا نشہ ہوگا؟ عبادت کی اعلیٰ ڈگری ملے گی؟ جنت کی خوشبو آئے گی؟ نہیں. اور کچھ لوگ نیکی سمجھ کر شرکی یا قوالی لگا کر سنتے رہتے ہیں. تہجد کے وقت، فجر کے وقت قوالیاں لگا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے. یہ لوگ گانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. گانے میں تو موسیقی ہے نا، اس قوالی میں تو شرک ہے. تو اپنے کانوں کو ان قوالیوں سے بچائیں جن میں شرک ہے. گانے اور موسیقی سے بچائیں، کسی کی غیبت سے بچائیں، کسی کی چغلی سننے سے بچائیں، کسی کی کردار کشی ہو رہی ہو ان کو سننے سے بچائیں، گندی گالیوں سے بچائیں، گندے لطیفوں سے بچائیں. قبر کا مذاق، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، کسی کی داڑھی کا مذاق، کسی کی ٹوپی کا مذاق، خواتین کے پردوں کا مذاق، لطیفے بنائے ہوئے ہیں ہم نے. ان تمام چیزوں پر لطیفے بنائے ہوئے ہیں اور یہ لطیفے بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں اور اس سے مسکراتے بھی ہیں. تیسرا حرام ان آنکھوں کا حرام ہے. ہم رفع دین کی جو بڑی حدیثیں یاد کرتے ہیں، آمین بالجہر کی بڑی حدیثیں تلاش کرتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی بڑی حدیثیں یاد کرتے ہیں. اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن کیا یہ دیگر احادیث نبی علیہ السلام کی نہیں ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں؟ ان پر کون عمل کرے گا؟ کیا صحیح مسلم کی حدیث کبھی نہیں پڑھی آپ نے؟ فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا ان آنکھوں کا دیکھنا ہے، ان آنکھوں کا دیکھنا ہے غیر محرموں کی طرف. راہ چلتے ہوئے غیر محرم لڑکی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اپنی نگاہیں جھکا لیں، ان آنکھوں سے زنا نہ کریں. لیکن ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کا باقاعدہ ایکس رے کرتے ہیں اور پھر دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اس لڑکی کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ آنکھوں کا حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے. موبائل میں یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر لڑکیاں ڈانس کرتی ہوئی ناچتی نظر آتی ہیں، فوراً ہٹا دیں، وہاں رک کر نہ دیکھیں. آدھی آدھی رات کو جاگ کر گندی فلمیں نہ دیکھیں. ان آنکھوں کو زنا سے بچائیں، ان آنکھوں کو اس حرام کام سے بچائیں. جب ان آنکھوں کو آپ حرام سے نہیں بچائیں گے، اب بتائیں آنکھوں کا حرام دل پر اثر کر رہا ہے، زبان کا حرام دل پر اثر کر رہا ہے، کانوں کا حرام دل پر اثر کر رہا ہے، تو آپ کا دل سخت ہوگا یا نرم ہوگا؟ آپ کا دل تو برباد ہو جائے گا. پھر کہتے ہو زندگی میں سکون نہیں ہے، پھر کہتے ہو انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوں، نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں. چوتھا حرام پیٹ کا حرام. اس پیٹ کے اندر جو حرام ڈالتا ہے، رشوت لے کر، سود لے کر، بیمہ پالیسی کے پیسے لے کر، اپنے مالک کی دکان میں چوری کر کے، جب موقع ملتا ہے نہیں چھوڑتا.
کسی کا مال مل جائے فوراً چھپا لے. جس دکان میں کام کرتا ہے جہاں سے تنخواہ ملتی ہے, جہاں سے روزی کماتا ہے, جہاں سے گھر چلاتا ہے, اسی دکان سے پیسے چھپاتا ہے, چوری کرتا ہے. فیکٹری میں کام کرتا ہے تو فیکٹری سے چیزیں چوری کرتا ہے. کسی کا ڈرائیور ہے تو پیٹرول کی چوری کرتا ہے. کسی جگہ سے بھی حرام سے نہیں بچا ہوا. کتنا ظالم انسان ہے وہ جو معصوم بچوں کے پیٹ میں حرام ڈالتا ہے لاتا ہے. ان کا کیا قصور ہے؟ بوڑھے ماں باپ کے پیٹ میں حرام ڈالتا ہے لا کر. کتنا بدبخت انسان ہے دنیا کا بھی. اگر یہ حرام سے پلا ہوا جسم بیت اللہ کے خلاف سے بھی لپٹ کر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ فرماتا ہے دفعہ جب بدبو آ رہی تیرے انگ انگ سے, تیرا کھانا حرام, تیرا پینا حرام, تیری دعا کیسے قبول ہوگی, تیری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ حرام کے مال سے پلے ہوئے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کہتا ہے 18,000 20,000 تنخواہ گزارا ہی نہیں ہوتا, مجبوری ہے, کیا کرے گا بھائی. 28 لاکھ کمانے والا بھی آج پریشان ہے, اس کو بھی سکون نہیں ہے. کیوں کہ ان 4 حرام کاموں سے وہ نہیں بچتا. زندگی میں سکون لانا ہے تو ان 4 حرام کاموں سے بچیں. زبان کو حرام سے بچائیں, کانوں کو حرام سے بچائیں, آنکھوں کو حرام سے بچائیں اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچائیں. آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. کوئی بات نہیں, گھر نہیں ہے کرائے پر رہ لیں, سود پر گھر لینے کی ضرورت نہیں. کوئی بات نہیں, گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے, کرائے کا سفر کر لیں, سود پر گاڑی لینے کی ضرورت نہیں ہے. سور کھا لینا بہتر ہے سود کھانے سے. سور کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا تو سود کھانا گناہ ہے. ایک تو یہ سود کھا کر حرام بھی کھاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان بھی کرتا ہے. امام ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے, ان کی کتاب کا نام ہے الجواب الکافی. اس میں فرماتے ہیں کہ صرف 40 دن تک اگر کوئی شخص ان 4 حرام کاموں سے خود کو بچا کر رکھے, اپنی زبان کو حرام سے بچائے, اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو اور اپنے پیٹ کو, صرف 40 دن تک آپ عمل کر کے دیکھیں. فرماتے ہیں کہ 41ویں دن آپ کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی, ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی, آپ کو جنت کی خوشبو آئے گی. اب بتائیں مجھے, شروع میں نے کہا تھا کہ 1000 میں سے کوئی ایک ہوگا جو ان 4 حرام کاموں سے بچتا ہوگا. اب آپ کہیں گے نا کہ 1 لاکھ میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو ان حرام کاموں سے بچتا ہوگا. تو حافظ ابن قیم نے اپنے تجربے کے تحت یہ بات کہی کہ صرف 40 دن خود کو روک کر رکھیں ان حرام کاموں سے, اور پھر دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. تبھی تو ہمارا نمازیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا, اور جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پریشان دیتے ہیں. اکثر سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نمازیں تو میں 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں, تہجد میں اٹھ کر پڑھتا ہوں, لیکن ڈپریشن ختم نہیں ہوتی, بے چینی ختم نہیں ہوتی, تنگ دستی ختم نہیں ہوتی, گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. بھائی یہ 4 حرام کاموں سے بچتے ہو؟ نہیں, یہ تو ہو جاتی ہے. خود کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا ہے. اب اس کونے سے لے کر اس کونے تک جتنے بھی آپ حضرات بیٹھے ہیں غصہ مت کرنا, اگر میں آپ کو کھڑا کر کے آیت الکرسی کا ترجمہ سنوں تو مجھے لگتا ہے 90% لوگوں کو نہیں آئے گا. لیکن علماء کے خلاف بات کرنی ہے, نماز پڑھانے والے کے خلاف بات کرنی ہے, خود کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا. تو ان تمام چیزوں کو دفع کریں. کچھ حاصل نہیں ہے کسی کی غیبت کر کے یا سن کے, کسی کی چغلی کر کے یا کسی کی چغلی سن کے, کسی کی کردار کشی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا ملے گا آپ کو؟ آنکھوں کو زنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے, لڑکی گزر رہی ہے جانے دو اس عزت کے ساتھ. کیا ملے گا آپ کو دیکھ کر؟ آنکھوں کا زنا ہی ملے گا نا, گناہ ہی ملے گا, اور کیا ملے گا؟ اللہ کی ناراضگی ملے گی, اللہ کا غصہ ملے گا. کم کھا لیں, بھوکے رہ لیں, کسی سے مانگ کر کھا لیں, لیکن اپنے پیٹ میں حرام نہ ڈالیں, اپنے پیٹ میں سود رشوت کا مال نہ ڈالیں. اپنے بچوں کو حلال کھلائیں تاکہ وہ بھی کل کو بڑے ہوں, آپ کی عزت کرنے والے ہوں, نیکی کرنے والے ہوں, عبادات کرنے والے ہوں. ان کے جسموں کو حرام سے نہ پالو کہ کل کو کھڑے ہو کر آپ کو ہی گالیاں دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین.